اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 196 سے آج ہم پڑھیں گے، 196 آیت سے پڑھیں گے۔ اور اتیمو پورا کرو الحج حج کو، والعمرہ عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ یعنی پہلی بات یہ کہ حج اور عمرہ مکمل کرنا ہے، بیچ سے کوئی رکن چھوڑنا نہیں ہے۔ قریش نے اپنی مرضی کے کچھ بنائے ہوئے تھے قاعدے، آپ آگے پڑھیں گے بھی۔ وہ عرفات سے گھر آ جاتے تھے، آگے مزدلفہ کا قیام نہیں کرتے تھے، رمی نہیں کرتے تھے، منا کا قیام بھی نہیں کرتے تھے، وہ عرفات سے گھر آ جاتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے جب ایک کرتے ہیں تو پھر دوسرے بھی کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں، تو پھر وہ مختلف قبیلوں نے اپنی اپنی کر لی تھی۔ کوئی رمی 2 کرتا تھا، 1 نہیں کرتا تھا، کوئی منا کا قیام سرے سے نہیں کرتا تھا، تو اس طرح سب نے کچھ نہ کچھ ڈنڈی ماری تھی۔ اچھا، مدینے والے جو تھے وہ صحیح نہیں کرتے تھے، کیونکہ صحیح میں صفا اور مروہ پہ جو بت لگائے گئے تھے تو وہ ان کو نہیں پوچھتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ صحیح تو ان بتوں کے نام کی ہے تو ہم نے نہیں کرنا، تو وہ حج اور عمرے میں صحیح نہیں کرتے تھے۔ اب سب کو پتا ہے حج اور عمرے دونوں میں صحیح ایک رکن ہے، تو ان لوگوں کے حج میں حج کے طریقوں میں کمی آ گئی تھی، تو اسی پر اللہ نے کہا اتم الحج والعمرۃ۔ پہلی بات حج اور عمرہ پورا کرو، اور دوسری بات للہ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ سارے جو تھے اپنے اپنے بت رکھتے تھے ساتھ، اور بتوں کے مصنع بھی رکھتے تھے، یعنی ان کی نقل چھوٹے بت۔ وہ پھر مینا میں جاتے تھے تو وہاں بھی اپنے خیموں کے ساتھ لگاتے تھے۔ قربانی بھی مینا میں کرنی ہوتی تھی نا، تو وہاں قربانی بھی پھر اپنے بتوں پہ کرتے تھے۔ بعض لوگ تو 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اللہ کے لیے ایک بت کے لیے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، پہلی بات تو حج ہوگا، عمرہ ہوگا، مکمل ہوگا، شارٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ اللہ کے لیے ہے، یہ تمہارے بتوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کا حج ہوگا اللہ کی رضا کے، ٹھیک ہے۔ فائن پھر اگر احصر تم گھر جاؤ، فما تو جو استیسر میسر آ جائے من الہدی، قربانی میں سے کر لو۔ اگر تم گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے کر لو۔ اچھا، اس میں ایک معنی اور ہے، جب ایک بار احرام باندھ لیا تو وہ ہم نہیں کھول سکتے حج اور عمرہ کیے بغیر، جس چیز کا باندھا ہے۔ تو اس میں یہ معنی بھی اللہ پاک نے رکھا، یعنی کہ قریش نے اپنی رعایتیں بھی بنا رکھی تھی کہ یعنی اگر کسی نے عمرہ احرام باندھا اور اب وہ نہیں کر پا رہا یا کچھ بھی، تو اس کے لیے پھر انہوں نے اپنے من پسند کہ یہ صدقہ دے دو، یہ چڑھاوا چڑھا دو اور تم چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کوئی خاص شکل تو نہیں تھی، یہ تو یہ تھا کہ جس بندے سے وہ جا کر ملے اس نے اپنے فائدے کی جو بات منوانی منوا لی۔ لیکن اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ جب حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے تو حج یا عمرہ کر کے ہی کھلے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ سوائے اس کے کہ کوئی حقیقی مجبوری آ جائے، حقیقی مجبوری، یعنی کہ اللہ معاف کرے ایک بندے نے احرام باندھا حج کا، وہ نکلا حج کے لیے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کوما میں چلا گیا، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ہوش میں آئے گا اور اس کے پاس اگر پیسے ہوں گے تو وہ پھر دوبارہ حج کرے گا، ٹھیک ہے، اس وقت اس پر سے ساکت ہوگا۔ باقی کسی چیز کے پیچھے حج نہیں رکے، کسی چیز کے پیچھے نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمائیں کہ یہ نہیں ہوں گی۔ اور اب اللہ نے ایک خاص سوال کا جواب دیا ہے، اگر کوئی عمرے یا حج کے لیے نکلے اور پھنس جائے کسی سچویشن میں، صرف تم گھر جاؤ۔ گھرنا کیا ہوتا ہے؟ ٹو اسٹک ان سم تھنگ، جنگ ہو رہی ہے، راستے بند ہیں، اور کسی وجہ سے بارڈر بند ہے،
ابھی کرونا تھا تو فرض کریں کہ حج کے لیے گئے اور یا عمرے کے لیے گئے، اینڈ ٹائم پر کرونا نکل آیا، پھر کیا کریں؟ اپنے بس میں تو نہیں ہے نا یہ چیزیں، گر گئے اخسر تم، پھر کیا کرو؟ فمستیسر من الہدی، اب اصول تو یہ ہے کہ احرام نہیں کھولنا، مگر احرام کی پابندی خود ایک مشقت ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں فمستیسر من الہدی، جو قربانی میسر ہو وہ کرو، قربانی خریدے، کیونکہ اب پہلے تو لوگ قربانیاں ساتھ لے کر چلتے تھے، اب ہم نہیں لیتے، ہمیں پتا تھا وہاں سے مل جائیں گی، تو پھر تم جہاں ہو وہاں پر قربانی کے لیے جانور خریدو جو میسر ہے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ اونٹ ہو، اونٹ، گائے، بیل، بکری، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، سر مت منڈوانا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی حلال کی جگہ پر، جب تک تمہاری قربانی حلال گاہ تک نہ پہنچ جائے تب تک تم سر نہیں منڈواؤ گے، یعنی کہ حج کی ڈیٹس کو دھیان میں رکھیں، احرام نہیں کھول سکتے، قربانی بھیج دیں مینا، اب بھائی میں پھنسی ہوئی قربانی کہاں سے بھیج دوں؟ فون کر کے بتا دو وہاں کسی کو، اچھا وہاں آپ جو ڈپارٹمنٹ آف حج ہے اس کو بھی ریکویسٹ کر سکتے، آپ وہاں کسی بینک سے کانٹیکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو آن لائن پیمنٹ کر رہا ہوں، آپ میری قربانی کرتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے 10 بجے، دن ظاہری بات ہے، کون سا دن ہونا چاہیے شیزا؟ کس دن پہ قربانی ہونی چاہیے؟ ریلیکس، کس دن قربانی کرتے ہیں؟ حج کے دنوں میں، جب حج آتا ہے ہم قربانی کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ عید پہ، عید پہ، عید کا جو دن ہوتا ہے تاریخ کیا ہوتی ہے؟ 9 کے 10، 10 پریشانی کی کیا بات ہے پتہ ہے آپ کو؟ 10 پہلا دن ہوتا ہے، اور 11، 12، 13 4 دن قربانی ہو سکتی، 13ویں دن عصر کے وقت کے بعد قربانی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو لوگوں نے 2.5 دن بنائے ہوئے ہیں، نہیں پورے 3.5 دن، 10، 11، 12 اور 13، 13ویں دن کے عصر کے وقت جا کر مینا سے نکلنے کا حکم ہے، تو 13ویں دن کے عصر کے وقت قربانی ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چاروں دن قربانی کرنے کا ایک جیسا اجر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ہے کہ جو آپ کو ٹائم اینڈ ڈیٹ دی گئی کہ فرض کریں کہ 11 ذو الحج کے 10 بجے قربانی ہوگی، تو 10 بجے کے بعد سر منڈوائیں گے مرد، عورتیں حلق کریں گی یعنی کہ تھوڑے سے بال کاٹیں گی، اور احرام کھول کر احرام کی پابندی سے نکل آئیں گے۔ جی عائشہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے؟ جی آپ نے پہلے کہا تھا کہ نیت کی ہو حج یا عمرے کی، یا پھر آپ نے احرام کا کہا، تو اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ خالی نیت کمپلیٹ ہو آپ کی حج عمرے کی، یعنی اپنی طرف سے آپ کی پوری تیاری ہو، لیکن جیسے آپ نے کرونا کا کہا کہ اب آگے مجبوری ہے، اب نہیں جا سکتے، تو یہ ہے، یا سفر سٹارٹ کر لیا اور احرام بھی باندھ لیا ہو، یعنی وہ تو اس میقات والی جگہ پہ پہنیں گے نا، اس سے پہلے جیسے کرونا کا ہی ہے نا، مطلب میں نے جس سال کرونا آیا نا اسی سال ہمارا حج کا پورا ارادہ تھا، پیسے بھی ہم نے ان کو دے دیے تھے، جمع تھے، یعنی ہماری طرف سے تیاری اس طرح پوری تھی، لیکن پھر وہ بند ہو گیا نا تو ہم نہیں گئے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی کہ اس میں بھی قربانی بھی لازمی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، صبح جب ہم اٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے فرض نمازیں ہیں ہم نے ادا کرنی ہے، تو نیت تو اس وقت بھی ہے ہماری، لیکن اصل میں نیت نماز کی کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جیسے آپ کے میاں نے سوچا ہم اس سال حج کرتے ہیں، بے شک یہ نیت اور ارادہ ہے، ذرا تیاری ہم تبھی کرتے ہیں، لیکن حج کی نیت ظاہر تب ہوتی ہے جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں، تو حج کی فرضیت احرام باندھنے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح نماز کی جی فرضیت تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تو جب احرام باندھ لیا پھر اس کے بعد یہ پابندی ہے، پھر بے شک ہم پاکستان میں ہی پھنس جائیں یا ہم رستے میں کہیں اور اسٹک ہوں، پھر ہم یہ کریں گے کہ قربانی کا جانور مینا پہنچائیں گے، قربانی کا جانور مینا میں پہنچائیں گے، اگر مینا میں نہ پہنچا سکیں تو پھر جہاں ہے وہیں بے شک کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مینا پہنچا سکیں، آج کل تو آسان ہے،
بلکہ پہلے یہ چیز زیادہ مشکل تھی، اب تو آن لائن قربانی کی بکنگ ہو جاتی ہے. کوئی عزیز ہو تو اس کے تھرو کرا لے، کوئی نہیں ہے تو وہی بات ہے حج ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کرا لے، بینکوں کے ذریعے ہو جاتی ہے، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. قربانی ہونے کے بعد، کیونکہ حج کا اصول کیا ہے، حج کا اپنا اصول کیا ہے، یعنی کہ جو حج کرنے مکہ پہنچ گیا، کس دن نکلیں گے مکہ سے؟ وہ مینا سے نکلیں گے میری بیٹی. حج کا آغاز کس دن ہوگا؟ 8 ذی الحج کو ہے. 8 ذی الحج کو. 8 کو صبح احرام باندھ کر تیار ہو کر ہم چلے جائیں گے مینا. وہ دن ہم مینا میں اسپینڈ کریں گے. اگلے دن صبح صبح فجر پڑھ کے ہم لوگ نکل جائیں گے عرفہ کے لیے. 9 تاریخ کو 9 تاریخ کو ہم عرفہ چلے جائیں گے، خطبہ حج سنیں گے. عصر اور ظہر وہاں اکٹھی پڑی جاتی ہے، ظہر عصر اکٹھی پڑی جاتی ہے اول وقت میں. ظہر کے بعد وہاں سے نکل آئیں گے اور پہنچیں گے مزدلفہ. مزدلفہ میں رات گزاریں گے، وہاں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے، رات وہاں گزاریں گے، فجر پڑھتے ہی وہاں سے نکلیں گے اور مینا پہنچیں گے. مینا پہنچ کر قربانی کی فکر کریں گے، جو اب نہیں کرنی پڑتی پریکٹیکلی. وہ سارا انتظام جو ہے سلاٹر ہاؤسز میں ہوا ہوتا ہے، آپ کو ٹائم بھی دیا ہوتا ہے، اس ٹائم پر چاہے اپنی قربانی خود جا کر کروا لیں، نہ جائیں تو آپ کی مرضی، جانا اچھا ہے، نہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ کی قربانی کا ٹائم ہو جائے، اور وہ اس میں بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں، جب آپ کے نمبر کا قربانی کا ٹائم ہو جائے، اس کے بعد مرد حضرات سر منڈوائیں گے اور عورتیں بالوں کی لٹ کاٹیں گی، احرام کھول دیں گے، احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئے. اب آپ کے 2 کام رہ گئے، رمی کرنی ہے، طواف زیارہ کرنا ہے. چاہے اب ان سارے کاموں کے لیے آپ کے پاس دن ہے. رمی 3 دن آپ نے کرنی ہے، 10ویں دن، 11ویں دن، 12ویں دن. اور جو طواف زیارہ ہے یہ فرض ہے، طواف زیارہ رہ جائے حج نہیں ہوتا. تو طواف زیارہ کے 4 ہی دن ہیں، 10، 11، 12، 13. قربانی کے بھی 4 دن ہیں. جس کی قربانی آگے چلی جائے گی اس کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں، اس کا احرام کھلنا آگے چلا جائے. جب تک قربانی نہیں ہوگی ہم احرام نہیں کھول سکتے. بس فرق، اجر کا فرق نہیں پڑتا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا پہلے دن کی قربانی دی زیادہ ثواب ہوتا ہے، یہ صرف ہمارے اپنے حساب کتاب ہے، اللہ نے ایسا کوئی حساب نہیں دیا. 10، 11، 12، 13 چاروں دن قربانی کا ایک جیسا اجر ہے. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں جس کی قربانی 13 پر چلی اس سے زیادہ ثواب ملا، کیونکہ وہ زیادہ دیر احرام کی قید میں رہا، احرام کی پابندی اس سے جھیلی. تو ابھی تو خیر بہت ریئر ہے کسی کا 13 تک جائے، 2 دنوں میں قربانیاں ہو جاتی ہیں. سلاٹر ہاؤسز بہت بڑے ہو گئے ہیں، بہت آٹومیٹک ہو گئے ہیں، بہت آسان ہو گئے ہیں. گوشت بنتا رہتا ہے، قربانیاں وہ دھڑا دھڑ کر دیتے ہیں، گوشت بنتا رہتا. تو وہ یہ کہ قربانی ہونے کے بعد ہی احرام کھولا جائے، قربانی ہونے سے پہلے. قربانی ہونے کے بعد سر منڈوایا جائے گا اور پھر احرام کھولا جائے گا. اب اگر کوئی پھنس گیا ہے، اور یہ حکم شروع ہوگا احرام باندھنے کے بعد، احرام باندھنے سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں جو لوگ گورنمنٹ کو اپلائی کرتے ہیں وہ بھی تو نیت ہی کرتے ہیں، پھر کسی کا منظور ہوتا ہے، کسی کی اپلیکیشن منظور نہیں ہوتی. تو وہ چیزیں نہیں اس میں جو ہے وہ آتی، فال کرتی. جس نے احرام باندھ لیا وہ اب حاجی ہو گیا، حج کا اس کا سفر شروع ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ یہ کرے گا کہ قربانی مینا پہنچائے گا. مینا میں قربانی ہونے کے ٹائم کے بعد وہ اپنا سر منڈوا کے احرام کھول دے گا. وہ حج کی قید سے آزاد ہو گیا، احرام کی قید سے آزاد ہو گیا، اس کا حج ادا ہو گیا. کیونکہ اب باقی تو کچھ کر نہیں سکتا، نہ مزدلفہ ہے کہیں اور کہ وہ جائے اور وہاں کا مزدلفہ دیکھ لے، نہ مینا کہیں اور ہے کہ جا کر وہ کوفے مینا کرے. کہاں کرے؟ ہے ہی نہیں نا. لہٰذا پھر کیا کرے؟ گھر آ جائے. اس کا حج ہو گیا، حج ہو گیا. ہاں جب کبھی امن و امان ہو، پیسے ہو، دوبارہ چلا جائے. لیکن نہیں گیا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کا حج ہو گیا.
اچھا جی، یہ پہلا پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی حج کے لیے احرام باندھ کر نکلے اور حج کی جگہ یعنی مکہ نہ پہنچ پائے پھر وہ کیا کرے گا؟ سمجھ آ گیا، وہ جہاں ہے وہیں سے وہ قربانی میں نہ بھیجے گا، ٹھیک ہے، چاہے جانور خرید کر بھیجے، چاہے وہاں سے بائی کرائے، جو وہ کر سکتا ہے۔ جس وقت قربانی ذبح ہو جائے گی وہ اس وقت سر منڈوا کر، یا عورت ہے تو ڈیفینیٹلی لٹ کاٹ کر احرام کھول کر حج سے ختم، ان کا کمپلیٹ ہو گیا حج، ٹھیک ہے، مجبوری میں یہ رعایت۔ اگر وہاں پر بھی بھجوانے کی صورت نہ ہو اور وہاں کانٹیکٹ کرنے کی کوئی صورت، کوئی راستہ نہیں، تو جہاں ہے پھر وہاں جو ہے قربانی لیں، اور جو پھر قربانی والا دن آئے اس میں قربانی کریں، اور اس کے بعد پھر اپنا احرام کھولیں۔ یہ کلیئر ہوگی پہلی بات۔ فمن جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضن مریض، او یا بھی اسے ہو اذن تکلیف، میں راسی ہی اس کے سر میں، جو بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ فدیہ دے، من صیام ان روزوں سے، او صدقۃ صدقے سے، او نسک یا قربانی سے۔ جس کے سر میں تکلیف ہو یا وہ بیمار ہو جائے تو فدیہ دے، وہ روزوں سے، صدقے سے یا قربانی سے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کس بات کا فدیہ کہا جا رہا ہے؟ سر منڈوانے کا۔ سر منڈوایا جائے گا قربانی کرنے کے بعد، لیکن اگر کوئی بیمار ہو گیا، فرض کرو کوئی گرا، سر پھٹ گیا، ٹانکے لگنے، سر تو منڈنا پڑے گا نا۔ کسی کے سر میں دانے نکل آئے، الرجی ہو گئی، پھر کیا کریں؟ پھر سر منڈوا دیں، اس کا پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ روزے، صدقہ یا قربانی۔ اب اس میں قید نہیں رکھی گئی کتنے روزے یا کتنا صدقہ، بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ینگ ہے، اولڈ ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، مالدار ہے، غریب ہے، تو یہ پھر اس وقت کے کسی عالم سے مشورہ کیا جائے کہ بھئی یہ ہمارا سٹیٹس ہے، تو میں کتنے روزے رکھ لوں، یا میں کتنا پیسہ دے دوں، یا میں کتنی کون سی قربانی دے دوں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے نکلا اور میں بیمار ہو گیا، اور بیماری نے مجھ پر ایسا غلبہ کیا کہ میرے سر میں سے جوئیں جھڑتی تھی، کیونکہ بیمار ہو گئے نا، کوئی الرجی ہو گئی سر میں یا کیا، تو جوئیں پڑ گئی، اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ گرتی تھی نیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں میرے پاس سے گزرے، احرام باندھ چکے تھے یہ لوگ مگر ابھی حج شروع نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے دیکھا، آپ کو بتایا گیا کہ کعب بن عجرہ بیمار ہے، مگر ظاہری بات ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے بیمار ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تھے وہ سارے، تو حج تھا، بہت لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم نکالا، کعب بن عجرہ کی عیادت کے لیے خصوصیت سے آئی، یا گزرے وہاں سے کہ کعب کو بھی دیکھ لیا بیچ میں، یہ نہیں پتا، لیکن کعب کہتے ہیں کہ میرے حال یہ تھا کہ میں اپنا سر اٹھا نہیں پاتا تھا، میرے سر میں دانے بن گئے تھے، اور وہ دانے کچھ ایسی الرجی تھی جس سے جوئیں بہت شدت سے پیدا ہو گئی تھی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میرے سر سے گرتی تھی جوئیں، اور میں، آپ کو پتا ہے کہ حج میں تو پھر آپ احرام کے بعد کنگھی بھی نہیں کر سکتے، بال نہیں ٹوٹنا نا، تو وہ کہتے ہیں میں بہت اذیت میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، انہوں نے میرا حال دیکھا، تو انہوں نے کہا مجھے یہ تو پتا تھا کعب کہ آپ بیمار ہیں، پر یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بیمار ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھیوں سے کہا ان کا سر مونڈ دو اور ان کی صفائی کرو، اور مجھے حکم دیا کہ بعد میں فدیہ دے دوں، تو یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ پھر انہوں نے فدیہ کس چیز سے دیا، لیکن اس وقت پھر ان کا سر مونڈ دیا گیا اور زخم وغیرہ صاف کر دیے گئے، کیونکہ اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں کہ دانے تھے جو پکتے گئے اور اتنے بڑھ گئے کہ ان کے سر میں بڑے بڑے آبلے سے بن گئے، اور ان میں جوئیں پیدا ہو گئی، اتنی پیدا ہو گئی کیونکہ ان کو غذا مل رہی تھی ڈائریکٹ، گندگی میں چیزیں جلدی پلتی ہیں، تو اتنا کہ وہ جھڑ رہی تھی، اگر اسی حال میں چھوڑ دے تو بیچارے تو مر جاتے، کیونکہ یہ تو اسکن کھاتی جاتی ہیں تو اندر اندر جاتی جاتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی جب یہ واقعہ ہونا ہمارے لیے دلیل ہے، ورنہ ہم مشقت میں پڑتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ تو پتا تھا کعب آپ بیمار ہے، پر یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ اتنے بیمار ہیں، تو پھر ساتھیوں کو حکم دیا، اور پھر انہوں نے آپ کا سر مونڈا اور ساری صفائی کی آپ کے سر کی، اور زخموں کی دوائی لگائی، اور پھر وہ صحت مند ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری، کوئی پریشانی آ جائے گی تو پھر جان بچانا ضروری، جان ہے تو باقی چیزیں ہیں نا، عبادات بھی جان کے ساتھ، تو یہ کہانیاں جیسے ہمارے یہاں بہت ساری کہانیاں پریویل کرتی ہیں نا،
فلاں بزرگ نے ایک رات میں 40 مرتبہ وضو کیا ٹھنڈ میں، وہ تہجد پڑھنے کھڑے ہوئے، ان کا پیٹ خراب تھا تو 40 مرتبہ ان کا وضو ٹوٹا. تو بھئی کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. اور ویسے بھی مجھے ایک بات بتائیں، تہجد کے 2 گھنٹوں میں 40 دفعہ وضو کا ٹائم ہوتا ہے؟ کہانیاں ہیں، زیادہ تر یہ باتیں کہانیاں ہیں. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ ہے، نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں اتنی خوبصورت اجازت دی ہے کہ اگر ایک بندے کو گیس کی پرابلم ہو جائے، ایج کے ساتھ ہو جاتی ہے، گیس خود بخود ریلیز ہوتی رہتی ہے، تو ایک نماز ایک ہی وضو سے پڑھو. یعنی ظہر کی 12 رکعتیں ہیں. اب ظاہر ہے جن کو گیس کی پرابلم ہوتی ہے ان کا وضو نہیں اتنی دیر چلتا، لیکن اللہ نے کہا ایک وضو کرو اور پوری نماز پڑھو. ہو رہی ہے گیس، پاس ہونے دو. اسی طرح اگر کسی خاتون کو مینسوریشن کی پرابلم ہو، کو بلیڈنگ نہیں رکتی، تو ایک وضو سے پوری نماز، یعنی ظہر کی 12 رکعتیں. سب سے لمبی نماز اصل میں ظہر کی ہے، ہم نے عشاء کی کر دی ہے. اصل میں ظہر کی نماز سب سے لمبی ہے. تو پوری 12 رکعتیں جو ہیں وہ ایک ہی وضو سے پڑھو. ہو رہی ہے بلیڈنگ، ہونے دو، ڈونٹ کیئر. تو جو بھی جس کو ایسی کوئی بیماری ہو اس کے لیے یہ رعایت ہے. تو یہ اس طرح کی غیر حقیقی باتیں جو ہے نا، ان کو سن کر نہ تو جذباتی ہوا کرے نہ پریشان ہوا کرے. تو اسلام آسانی کا دین ہے کیونکہ فطرت کا دین ہے نا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فدیہ کیا ہوگا، روزے یا صدقہ یا قربانی. علماء کہتے ہیں، بالکل درست فرماتے ہیں کہ ترتیب یہی رکھی جائے گی. سب سے پہلا آپشن روزوں کا ہی ہے. اگر کوئی ایسی بیماری کا شکار ہو گیا، جیسے فرض کریں اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا، اب وہ پتہ لگتا ہے کہ جب کینسر، تو آپ کو پتہ ہے 2-2.5 سال تو ٹھیک ہونے میں لگ جانے. اب اتنا لمبا فدیہ کون لڑکا ہے؟ پھر کینسر ایسا مزی مرضا کہ بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، ہے نا. تو پھر اس میں سیکنڈ آپشن پر آ جاؤ، صدقہ. تو اگر روزے کی طاقت ہے تو پھر روزہ ہی جو ہے اس کا فدیہ دیا جائے. اسی طرح کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بات اسکال بریک ہو گئی. اب ویسے تو ہوش میں ہے، اس نے حج کر لیا، لیکن اس کے ہیل ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. اگر کوئی ہڈی فریکچر ہو جائے، اسکال وغیرہ فریکچر ہو جائے، تو 2-3 سال لگتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں. تو وہ تو پھر نہیں رکھ سکتا بھی روزے. تو اس کے لیے بھی پھر یہ آپشن ہے صدقہ دے دے. اچھا اب یہ ہے کہ صدقہ وہ دے سکتے ہیں کسی بھی شکل میں، یا پھر قربانی. صدقہ اور قربانی ساتھ ساتھ ہیں، جو وہ آسانی سے افورڈ کر سکے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی جس بات سے تم رک گئے تھے، گھر گئے تھے، وہ محاصرہ ختم ہو جائے، وہ بیماری کا ہو یا جنگ کا ہو. فمن، جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرہ کی، عمرہ کے ساتھ، الی الحج، حج کا، فمستیسر، میسر جو بھی ہو اسے، من الہدی، قربانی میں سے تو کرے. اب تو جب امن کی حالت آ جائے تو تم میں سے جو بھی چاہے وہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لے، اور جو قربانی میسر ہو وہ کرے. اسے کہتے ہیں حج تمتع. حج کی قسمیں ہوتی ہیں، حج قران ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، جا کے ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے ہم احرام اتار دیتے ہیں نا، سب اتار دیتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے. اب مہینے بعد ہے حج، ہفتے بعد ہے حج، جس دن حج شروع ہوتا ہے 8 ذوالحج، ہم دوبارہ احرام باندھتے، پھر ہم مینا کو جاتے. آسانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع ہی فرمایا تھا. حج قران یہ ہے کہ آپ عمرہ نہیں کرتے، آپ حج کا احرام باندھتے. اب آپ گئے، لیٹ سپوز کہ آپ مہینہ پہلے چلے گئے، اب آپ احرام میں ہی، احرام کی پابندی میں. اب حج ہوگا تو آپ پھر احرام کھولیں گے. اب چاہے اس میں مہینہ لگے، چاہے 2 مہینے لگے، تو دونوں ہی طریقے جائز اور حلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار برکتیں ہوں آپ پر، آپ سے محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جن سے میری محبت آپ سے بڑی کلیئر ہوتی ہے، یہ بڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کی طرف جاتے. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آپشن ہوتے تو آپ آسان آپشن چنتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ مینو سورہ فلق ناس تے ٹھیک ہے، وظیفہ دسو جڑا میں اکلکتے پڑھ کے کھلو کے پڑھا. آپ کی ایسا مزاج نہیں تھا.
حج قران اور حج تمتع دونوں دین ابراہیمی سے رائج ہیں اور عربوں میں دونوں ہی طریقے رائج تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور حج تمتع کیا، حج قران نہیں کیا. خود بھی آسانی لی اور ہمیں بھی آسانی دے کر دے. اب بعض لوگ کہتے ہیں حج قران کا ثواب زیادہ ہے. نہیں جی، دونوں کا یکساں ہے. قریش حج قران کو پروموٹ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ لوگ آ کر اگر عمرہ بھی کریں اور حج بھی تو ان کے پیسے کم پڑتے تھے نا، انہیں کم پیسے ملتے تھے. اگلے نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، ان کے احرام بھی کم بکتے تھے اور ان لوگوں کو نظر نیاز بھی کم ملتی تھی. تو یہ پسند کرتے تھے کہ لوگ حج قران کریں، تو یہ پروموٹ کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند کیا، اپنے لیے بھی صحابہ کے لیے بھی. ایک بھی صحابی کی مثال نہیں ملے گی جس نے زندگی میں کبھی حج قران کیا. ہاں، بعد میں جب صوفیزم ہمارے یہاں پنپا ہے تو صوفیوں نے بہت کیے ہیں، لیکن صحابہ نے نہیں کی اور علماء بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع چنی. حج تمتع کیا ہے؟ تمتع متاع سے ہے نا، مطلب ہے نفع اٹھانا. حج کے لیے جا تو رہے ہیں تو عمرے کا نفع کیوں نہ اٹھائیں؟ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ کو کسی کام کے لیے آپ گئے ہیں اور وہاں دوسری بھی کوئی چیز اویلیبل ہے تو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ یعنی کہ جیسے فور ایگزامپل آپ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور ایک شاپنگ مال ہے، وہاں پر کوئی جھولا کچھ نہیں ہے، دوسرے شاپنگ مال میں جھولے بھی ہیں، فوڈ کورٹ بھی ہے، تو آپ پسند کرتے ہیں کہ بچوں کو لے جائیں، چلو بچے جھولے بھی لے لیں گے، کچھ کھا بھی لیں گے، شاپنگ بھی ہو جائے گی، ان کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی. کرتے ہیں نا؟ بس یہی ہے. آپ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں فینائل کی بوتل لگی ہے، ایک خالی ہے، ایک کے ساتھ نا سویپ کی بوتل جڑی ہوئی ہے کہ یہ خریدیں تو یہ پائیں، تو آپ وہی اٹھائیں گے ہر کوئی، میرے سمیت، کہ بھئی جب ایک چیز مفت مل رہی ہے میں کیوں چھوڑوں. تو غالب کہتے ہیں نا، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. تو یہ تو دین ہے. اللہ کہتے ہیں حج کر دیں تو آ رہے ہو، ساتھ عمرہ بھی کر لو، اور پھر آسانی بھی دے دیں. اللہ آسانی بھی دے دیں، آؤ عمرہ کرو، احرام کھول دو، اب 15 دن ہے، 20 دن ہے، مہینہ، سکون سے آزاد رہو. کیوں مشقت میں پڑنا؟ آزاد گزارو. اب جس دن حج کرنا ہوگا، حج کا آغاز ہونا ہوگا، 8 تاریخ آئے گی، اس دن احرام باندھو. یہ ہے تمتع. اور قران یہ ہے کہ ایک احرام باندھ کر گئے، اب عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حج قران باندھا ہے نا، احرام حج قران کا باندھا ہے. اب حج کریں گے تو احرام کھولیں گے، عمرہ بھی ضائع کر دیا، جو اللہ نے فری دیا تھا وہ چھوڑ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پھر احرام کی تو پابندی ہے، بال نہیں توڑ سکتے، میاں بیوی کا ریلیشن نہیں کر سکتے، کوئی بےہودہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے. کچھ بھی ایسا ہو گیا، اچھا کوئی کیڑا مکوڑا نہیں مار سکتے، مار دیا تو جا کے دم دو. تو پھر آسان تو نہیں ہے، 20-25 دن 30 دن کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر میں خارش ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو نعمتوں کے عادی ہیں، ہم تو روز نہانے والے لوگ ہیں، ہے نا. تو پھر ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے اگر کبھی 2 دن نہ نہائے. ہوتا ہے نا، کبھی گھر میں مصروف ہو گئے کچھ تو کیسی سر میں خارش شروع ہو جاتی. تو 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے بغیر نہائے ہم کیسے کاٹیں گے؟ ہمیں تو عادت ہی نہیں. تو ہم کیوں اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالیں جس میں اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں ڈالا. تو حج تمتع آسان بھی ہے، حج تمتع پسندیدہ بھی ہے، حج تمتع سنت بھی ہے. اور حج تمتع میں اللہ کی آفر ہے بائی 1 get 1 فری. حج تم بائی کرو، عمرہ کا میں تمہیں مفت موقع دے رہا ہوں. تو لہٰذا حج تمتع زیادہ بہتر ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ حج قران جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ ہے جی حج تمتع. اب سوال یہی تھا، قریش میں نے کہا نا پروموٹ کرتے تھے حج قران کو، سبب تھا ان کا پیسے کمانا. اب ظاہر ہے کہ لوگوں میں اس کے بارے میں توہم پائے جاتے تھے، تو انہوں نے کویسچن کیا کہ ہم حج تمتع کریں نہ کریں، حج تمتع ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا، حج تمتع کا اجر زیادہ ہے کہ قران کا. تو پھر اللہ نے کہا نہیں، تم نفع اٹھاؤ حج کے ساتھ عمرے کا، کیوں نہ اٹھاؤ. البتہ جو قربانی میسر ہو وہ کیا کرو. قربانی عمرے پر بھی ہے جی، فرض نہیں، نفل ہے. حج پر قربانی فرض ہے، عمرے پر قربانی نفل ہے. ثبوت، بات کی دلیل تو ہونی چاہیے نا. ہمارے یہاں تو عمرے کی قربانی کوئی جانتا ہی نہیں. آپ کہیں گے تو اگلے کہیں گے اے گل کتوں گڈی ہے، ہن پھر دسو کتوں گڈی ہے.
یہ تو پھر جواب نہ ہوا، دلیل لائیں. بہن کہہ رہی ہیں حج کران لوکل سعودی کرتے ہیں، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انہیں بھی حج تمتع ہی کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لوکل تھے. بہت موٹی سی بات ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے، چیزوں کو ریلیٹ کرنا سیکھیں. باجی اس لیے جی میں یہ پوچھ رہی ہوں، کیا پوچھ رہی ہوں بتائیں، سوال یہ بتائیں. عمرے پر قربانی کرنا چاہیے، پسندیدہ ہے، نفل ہے مگر پسندیدہ ہے، اس کی دلیل بتائیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ پر گئے تھے قربانی کے اونٹ لے کر گئے تھے، حدیبیہ میں جب گئے تھے قربانی کے اونٹ لے کر گئے تھے. عائشہ بتائیں. جی گئے، لے کر گئے جی تھے، لے کے کتنے گئے تھے تھے. پتہ ہے کسی کو؟ عفت 60 اونٹ لے کر جی گئے تھے، ایک میم، نہیں دو نہیں، 60 اونٹ لے کر گئے تھے حدیبیہ کے موقع پر قربانی کے لیے. حج کرنے گئے تھے؟ کب گئے تھے؟ حج کا مہینہ تو نہیں تھا نا، تو پھر جب گئے تھے کیا کرنا تھا؟ پھر مکہ جا کر کیا کرنا تھا؟ عمرے کے لیے عمرے کے لیے گئے تھے، عمرہ کرنا تھا. صحابہ بھی قربانیاں لے کر گئے اور تھے، سنت کی طرح. صحابہ بھی قربانیاں لے کر گئے تھے، لے کر گئے تھے. جی سب لے کے گئے تھے. ثبوت کیا ہے؟ حدیبیہ کی خود قصہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھیں آپ کی. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی تو سب بڑے افسردہ ہوئے. حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو گئی تھی، صلح حدیبیہ، بڑے افسردہ تھے سارے، بہت اپسٹ تھے، بہت اپسٹ تھے. صحابہ چاہتے تھے کہ ہم مکہ فتح کر لیں، آپ نے کہا کہ نہیں صلح کریں گے. ایک صحابی کی رائے آپ کے ساتھ نہیں تھی مگر آپ نے صلح کی کیونکہ اللہ کا حکم تھا. تو صحابہ بہت اپسٹ تھے. سب سے زیادہ اپسٹ کیا تھا ابو جندل کے واقعے نے. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مسلمان ہو گئے تھے. تو سہیل بن عمر کے بیٹے تھے. سہیل بن عمر وہ بندہ تھا جو قریش کا نمائندہ تھا جس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا. تو باپ نے خود قید کیا ہوا تھا ابو جندل کو اور مارتا تھا. تو اتنا مارا ہوا تھا، ان کو پیٹا گیا تھا. ظاہر ایک ٹائم میں تو نہیں، روز روز پیٹتے تھے، باندھ رکھا تھا، چینز ڈال رکھی تھی. جب انہیں پتا چلا کہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی طرح انہوں نے کھلوایا خود کو، کسی کا اللہ منت کیا ہوگا، بھاگ آئے، حدیبیہ آ گئے. تو ان کو بہت مارا پیٹا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے ساتھ لے جائیں. اب آپ کو پتہ ہے اس معاہدے کی شرط تھی کہ مسلمان ہو کر اگر مکہ سے کوئی مدینہ آئے گا مدینے والے واپس کر دیں گے، اگر مدینہ سے کوئی مرتد ہو کر مکہ آئے گا مکے والے واپس نہیں کریں گے. آپ نے شرط بھی مان لی. اب ابو جندل آئے تو سہیل بن عمر کو کہنے لگا پتہ چلے گا تم کتنا معاہدہ پورا کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا سہیل اس کو جانے دو، بھی دستخط نہیں ہوئے، اس کو چھوڑ دو ابو جندل کو. وہ کہنے لگا میں نے تو پہلے ہی کہا پتہ چلے گا تم کتنا وعدے کا عہد کا لحاظ کرتے ہو. آپ نے کہا ابو جندل صبر کرو. تو جب مکہ کے لوگ جو بھی ساتھ تھے سہیل بن عمر کے لے کر جانے لگے تو انہوں نے اپنی شرٹ کمر سے ہٹائی نا، صحابہ سے فریاد کی کہ مسلمانوں میرا حال دیکھو. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو اتنا مارا گیا تھا کہ کمر کی کئی جگہوں سے ان کا گوشت نکل گیا تھا. وہ کانٹے والے کوڑوں سے مارا ہوگا نا تو گوشت نکل گیا تھا اور سوراخ پڑے ہوئے تھے باقاعدہ ان کی کمر میں. تو صحابہ تڑپ اٹھے، ہمارے جیسے تھوڑی تھے کہ کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں تو مرے، عراق میں مرے، بلکہ یہ تو دور کی جگہ ہے، یہاں پر مر رہے ہیں تو مرے، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. وہ تو ایک جان تھے سارے کے سارے. تو صحابہ بہت رنجیدہ ہوئے اس بات کہ ابو جندل کو واپس کر دیا گیا، اتنی مظلومیت کی حالت میں واپس کر دیا گیا، اس ظلم کے لیے واپس کر دیا گیا، جبکہ ہم اس وقت اس پاور میں تھے کہ ہم مکہ فتح کر سکتے، جنگ کرنی پڑتی ہم کر لیتے. اس بات سے صحابہ بہت بہت دل شکستہ بیٹھے ہوئے تھے، بولا کوئی کچھ نہیں، بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو قربانیاں کر لو اور احرام کھول لو. کوئی بھی نہیں اٹھا. پوری آپ کی زمانہ نبوت کی یہ ایک ہی مثال ہے کہ صحابہ نے آپ کی بات پہ رسپونڈ نہیں کیا.
آپ نے دوبارہ کہا اٹھو قربانیاں کر لو، احرام کھول، کوئی بھی نہیں اٹھا. آپ اندر چلے گئے خیمے میں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ام سلمہ یہ قربانی کے لیے نہیں اٹھ رہے. ام سلمہ نے کہا آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ قربانی کریں خود ہی اٹھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ قربان کرنے شروع کیے، پھر سارے اٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 اونٹ لے کر گئے تھے، اور صحابہ بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانیاں لے کر گئے تھے. تو عمرے کے لیے گئے تھے نا، تو عمرے کی قربانی فرض نہیں ہے، لیکن اگر پیسے ہوں تو قربانی کرے. ہم جو وہاں سے وہ چائنا کی ٹوپیاں اور چائنا کی تسبیحاں اور وہاں سے لے کر آتے ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ ہم وہاں قربانی کریں، اس کا بہت اجر ہے. اکثریت کو نہیں پتا، اور مجھے بھی تب تک نہیں پتا تھا جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھا تو پھر سمجھ آئی. حالانکہ حدیبیہ کا واقعہ فنگر ٹپس پہ ہے میری شروع سے، مگر اس اعتبار سے کبھی تفکر ہی نہیں کیا. اللہ سچ فرماتے ہیں افلا یتدبرون قرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن کا تدبر سکھاتا ہے. تو عمرے پر ایک سے زیادہ قربانیاں پیش کرنا بھی سنت ہے. آپ نے ایک نہیں دو نہیں 60 اونٹ قربان کیے تھے حدیبیہ کے موقع پر. تو لہٰذا اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ قربانی پیش کر. حج کے موقع پر کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ 100 100. کیا پتا چلتا ہے اس سے؟ پیسے زیادہ ہوں تو قربانی زیادہ کریں، شاپنگ نہیں. وہاں سے لانے کی دو ہی چیزیں جی، آب زمزم اور کھجوریں. اس کے سوا ہاں سرمہ اسمد ہے، وہاں کی سوغات ہے. اگر کوئی اور ایسی اہم چیز ہو جو وہیں سے ملتی ہے تو ادروائز چھوڑیں، سب کچھ مل جاتا ہے یہاں کا. جی نبیلہ. السلام علیکم میم. وہ وعلیکم اذان السلام. اذان ہو گئی ہے مغرب کی، تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نماز کے لیے چلے جائیں. صرف 5 منٹ، اب اکٹھے جاتے ہیں انشاءاللہ. فَمَن لَمْ، تو جو کوئی نہ یجد پائے، فَصِیَامُ، تو روزہ رکھے. ثلاثتی ایامن، 3 دنوں کا، فی الحج، حج کے دوران، وسبعۃ، 7 دن، اذا رجعتم، جب تم واپس آ جاؤ. جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں، 7 واپس آ کر. تلک عشرۃ کاملۃ، کے پورے 10 روزے ہو گئے. حج کی قربانی فرض ہے، یہ عمرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حج کا مسئلہ ہے. حج کی قربانی فرض ہے. اگر کسی حاجی کے پاس کسی طرح کوئی سبب نہ بچے قربانی کرنے کا، تو اس کا حل یہ ہے جو بتایا جا رہا ہے. 3 روزے وہ مینا کے دنوں میں رکھے گا. مینا کے دنوں میں کوئی روزے نہیں رکھتا، یہ عید کے دن ہے نا، 10 11 12 13، 10واں دن حج کا ہے، نکال کر 11 12 13، یہ ایام تشریق ہے، یہی ایام مینا ہے. ان میں کوئی روزے نہیں رکھتا، مسلمان امت میں منع ہے. لیکن جو حاجی قربانی نہیں کر پائے گا وہ 11 12 13 کو روزہ رکھے گا، اور 7 روزے پھر گھر واپس آ کے رکھے گا. ٹھیک ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ ذالکا، یہ رعایت ہے، لمن، اس کے لیے، لم نہ یکن ہو اہلہ، گھر اس کا، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. یہ رعایت اس بندے کے لیے ہے جس کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو، یعنی کہ آؤٹ سائڈرز. یہ سعودیہ میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ وہ دوبارہ آ سکتے ہیں نا. اگر فرض کرو کہ اپنے گھر سے نکلا، پیسے لے کر نکلا، اور اس کی جیب کٹ گئی، چوری ہو گئے اس کے پیسے یا کھو گئے، اب وہ کیا کرے؟ اب ایک بندہ چین سے گیا، پاکستان سے گیا، ہم لوگ کی زندگی میں ایک آدھ بار ہی جاتے ہیں نارملی، یہ تو اللہ کسی کو بلا لے دوبارہ تو بلا لے. تو اب حج کرنے گئے ایک دفعہ، اب وہاں جا کر پیسے نہیں بچے، یا پیسے گم ہو گئے، یا چوری ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ یہ اس کا حل ہے. تو جو سعودی ہے وہ تو دوبارہ آ سکتا ہے، اس کو تو وہ والے خرچے نہیں کرنے جو ہمیں کرنے ہیں. لہٰذا اللہ نے کہا کہ جو سعودیہ کے رہنے والے ہیں ان کو یہ رعایت حاصل نہیں. یہ رعایت غیر سعودیز کے لیے ہے جن کو بہت پیسہ خرچ کر کے آنا پڑتا ہے. تو اب ان کے پاس اگر کسی سبب سے قربانی کا کوئی سلسلہ نہیں رہا تو پھر وہ 3 روزے مینا کے دنوں میں رکھے گا. مینا کے دن ہے 11 12 13، اور 7 روزے وہ گھر واپس آ کر رکھے گا. یہ 10 روزے کفارہ ہو جائیں گے قربانی کا. اور یہ یاد رکھیں کہ مینا کے دنوں میں ویسے روزے رکھنا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن کے روزے منع کیے ہیں، عید الفطر کا دن، اور عید الاضحیٰ کا دن، اور ایام تشریق، یعنی 11 12 13. یہ 11 12 13 کا روزہ صرف وہ حاجی رکھے گا جو غیر عرب ہو، دور سے گیا ہو، اور اس کے پاس قربانی کے پیسے نہ بچے کسی صورت. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. کس بات سے ڈریں جی؟
کہ حج کے معاملے میں زیادتی نہ کرو، کسی طرح کی کمی نہ کرو، پیسے جیب پہ رکھے ہوئے پیسے بچانے کے لیے کہ بھئی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، ڈرامہ کرنا، یہ کوئی بھی اور حج کی حالت میں کوئی گناہ کرنا، یہ سب سے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی بدنیتی کریں تو اللہ کہتے ہیں اس سے بچو۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ آگے ہمارے یہ جو ماہ ہیں انشاءاللہ سردیوں کے اب 2 مہینے، نومبر ہے، دسمبر اور جنوری، اس میں ہماری مغرب کی نماز بیچ میں آئے گی، تو آپ سب یہ کیا کریں کہ مغرب اور عشاء ملائیں، ٹھیک ہے، مغرب اور عشاء ملائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لیے نکلتے، آپ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ملاتے۔ ظہر کا وقت شروع ہوتا صبح 11:30 پونے 12، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دلواتے اور پہلی اقامت کہی جاتی اور ظہر کی نماز پڑھی جاتی، پھر اقامت کہی جاتی اور عصر کی نماز، پھر آپ جو سفر شروع کرتے پھر آپ لیٹ رکتے، عشاء کے وقت بھی نہ رکتے، یعنی کہ عشاء کے ابتدائی وقت میں نہیں رکتے، آخر وقت میں رکتے، یعنی 10 بجے 11 بجے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دلواتے اور پہلے مغرب کی نماز کہی جاتی اور پھر پڑھی جاتی اور پھر عشاء کی۔ تو یہ قضا نماز نہیں ہوتی، یہ سنت ہے۔ مدینہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ انس کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، نہ بارش تھی نہ کوئی خوف تھا، ہم بالکل آرام سے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے اول وقت میں اذان کہلوائی، اور جب لوگ آئے تو ایک اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر دوسری اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھوائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز نہیں کہلوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت نماز کہلوائی، اور جب لوگ اکٹھے ہوئے تو پہلی اقامت کہی اور مغرب کی نماز پڑھائی اور دوسری اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ اب یہ رعایت کس لیے ہے؟ رعایت اسی لیے ہے کہ اگر آپ لیٹ سپوز بازار جانے والے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اب میں ظہر پڑھ کے نکلوں گی تو عصر میں چھوٹ جائے گی، سردیوں میں مسئلے ہوتے ہیں، آپ ظہر کے ساتھ عصر ملائیں۔ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میری ایک نماز چھوٹ جائے گی کھانا بناتے ہوئے، تو آپ ظہر کو عصر سے، مغرب کو عشاء سے، اور عصر اور مغرب کو بھی ملا سکتے ہیں، وہ نمازیں جو کنیکٹڈ ہے آپ انہیں ملا سکتے ہیں۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لاجک بہت کلیئر ہے، ظہر کے ساتھ عصر کو ملایا اور عشاء کے ساتھ مغرب کو، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بیچ کا گیپ بہت طویل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس لمبا ٹائم نکلا ہے، جو کام کرنا چاہیں کریں۔ اب ان 3 مہینوں میں آپ یہ اصول رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد بھی سن لیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اس وقت جب میری سنت مر رہی ہو اسے زندہ کرے، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو زندہ کرے گا جب لوگوں کے دل مر رہے ہوں۔ تو یہ ایک مرتی ہوئی سنت ہے نا، ہمارے یہاں تو پہچانی نہیں جاتی، لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات لے آئے ہو۔ تو پہلی بات اس کی مستند حدیثیں ہیں جسے ضرورت ہوگی، بلکہ ضرورت کیا میں ویسے ہی آپ سے شیئر کر دوں گی گروپ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو اپنائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ رعایت اسی لیے ہے کہ ہم اپنے کام مینیج کر سکیں، ٹھیک ہے، پھر گرمی آئیں گے تو پھر ٹائم ہی ٹائم ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر کسی کو اس پر حدیثوں کے بعد بھی تسلی نہ ہو اور وہ پڑھنا چاہے تو وہ اٹھ کر دوران بیچ میں اپنی نماز پڑھ لے، فرض پڑھ لے نا، پھر آ کے ریجوائن کر لیں، کیونکہ اگر ہم مستقل ایسے کریں گے تو پھر ہمارے 3 مہینے جو ہے نا کلاس کا ٹائم، کیونکہ آگے اگر یہ ٹائم 3:45 تک چلے جانا ہے تو سوری 4:45 تک چلے جانا ہے، تو پھر کیا میں 4:45 کلاس بند کر دوں گی؟ وہ تو پاسبل نہیں ہے نا۔ تو اس لیے پھر اس کو عادت میں اپنی لے آئیں، روٹین میں لے آئیں۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں جلدی جلدی پوچھیں، کیونکہ نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ یہ ان دونوں کا میننگ سیم ہی آئے گا، ہدیوں کا بھی قربانی ہی آئے گا اور نسک کا بھی قربانی، یعنی کہ جی نسک اور ہاں ہدیہ جو ہے وہ پراپر لفظ ہے، ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو، تو اسی سے ہدی کا لفظ آیا کہ اللہ کی راہ میں ہم تحفہ دے رہے ہیں، اور نسک جو ہے، نسک کہتے ہیں خاص طور پر قربانی کو، ٹھیک ہے، مطلب اس کے یہی ہے۔ ہاں نسک اصل لفظ ہے قربانی، ہدیہ کو ہم کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں، قربانی میں بھی لے سکتے ہیں، تحفے میں بھی۔ ہدیہ کا اصل مطلب تحفہ ہی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہدیہ قبول کریں، کوئی پیسے کسی کو دے کر، یہ جی ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہدیہ کہتے ہیں اس گفٹ کو جو ہم ثواب کی نیت سے دیں، تحفے اور ہدیے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تحفہ بھی عربی کا لفظ ہے، مگر تحفہ جو ہے اس کا مطلب ہے کسی کو ویسی گفٹ دینا آؤٹ آف لو، ہدیہ کسی کو ثواب کی نیت سے تو چیز دینا، چاہے وہ ماں باپ کو ہی دے رہے ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کو دے رہے ہو۔ تو اللہ کی راہ میں جب ہم کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو پھر ہدیہ کہتے ہیں۔ اور قربانی ہے خاص سیکریفائز کرنا، قربانی کرنا، جو اصل قربانی ہے کہ اپنی کوئی ضرورت قربان کرنا، کچھ قربان کرنا، سب نسک آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس سے پھر خاص قربانی ہی مراد لی جاتی ہے، سلوٹر کرنا، اور ہدیہ میں قربانی بھی شامل ہے، اور کوئی بھی ایسا مال جو اللہ سے ثواب کے اجر میں ہم نیت میں جو ہے ہم خرچ کریں۔ جی اور کوئی سوال؟
کہ پوچھے وہ جو پوچھے تھا کہ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ وہ عمرے کے لیے جب سر منڈوانا جو تو وہ کیا احرام باندھ کے تو اس کے بعد جو حج کے باقی یا عمرہ کے باقی ارکان ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہوں گے کہ وہ ادھر ہی ساقط ہو جائے گا؟ جو پھنس گیا، جی جو شخص پھنس گیا یا بیمار ہو گیا، نہیں وہ اپنے باقی عمرہ حج پورا کر رہی ہے. لیکن سر میں زخم تھا. ہاں وہ سر میں زخم تھا، اگر تو وہ بیمار اتنے ہو گئے، جیسے وہی بات ہے کہ اللہ معاف کرے کہ کینسر ہی ہو گیا، اب وہ حج کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، اب تو پھر وہ ہاسپٹلائز ہو گئے، پھر ان کا حج مکمل نہیں ہوا، ظاہری بات ہے، وہ پھر جب اللہ موقع دے گا تب کریں گے. لیکن جس طرح چھوٹی موٹی بیماری، سر میں زخم آ گیا، کچھ ہو گیا، اب آپ نے سر منڈوا دیا، اٹس اوکے، لیکن حج پورا کریں. مطلب کہ بیسیکلی احرام سے پہلے ہی سر منڈوا لیا. ہاں احرام نہیں کھولا، صرف سر منڈوایا. اس سر منڈوانے سے احرام نہیں کھلے گا، احرام کھلے گا جا کر 10 تاریخ کو. ٹھیک ہے، اور اگر عمرے کی حالت میں تو وہ جب تک کمپلیٹ، جب عمرہ کمپلیٹ ہوگا تب کھلے گا. باقی آپ اراکین ویسے پورے کریں. ہاں ویسے یہ مسئلہ ایکسیڈنٹ علیحدہ بات ہے، ورنہ بیماری میں عمرے میں مسئلہ نہیں آتا، کیونکہ عمرہ 2-2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے، اللہ سب پہ رحم رکھے. لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت سر منڈوایا تو اس سے احرام نہیں کھلے گا، احرام کھلے گا اپنے مقررہ وقت پر، تو عمرہ یا حج پورا کریں گے. جی اور کوئی بات؟ چلیے سبحانک عمرہ کے اللہ. لیے جب ہم جاتے جی ہیں جی تو جی جی پلیز دوبارہ کہیں. تو یہاں سے ہمیں پاکستان سے ہی ہمیں مطلب باندھنا ہوتا ہے یہ احرام جو ہے، اصل میں احرام باندھنا ہوتا ہے میقات سے، یا وہاں جا کر باندھتے ہیں؟ احرام باندھنا ہوتا ہے میقات سے. میقات وہ حد ہے، حرم جہاں سے شروع ہوتا ہے، حرم کی حد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے واضح کر دی. تو ہمارا مغرب کا رخ پڑتا ہے، ہماری حد ہے یلملم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوتے ہیں ہوائی جہاز میں، اب ہوائی جہاز تو زوم کر کے گزر جاتا، تو وہ پھر کب باندھے؟ کیونکہ ہمیں انٹر ہونے سے پہلے حرم کی حد میں احرام باندھنا ہے، یہ شرط ہے. تو ہمیں یلملم میں باندھنا ہے. اب جب میقات آتا ہے تو بڑی مہربانی کرتے ہیں ہوائی جہاز میں اناؤنس کرتے ہیں میقات آ گیا، تو بھائی تسی بڑا رک جانا، آپ نے تو زوم کر کے گزر جانا ہے، تو وہ تو پھر بندتا ہی نہیں. اسی لیے پھر سب سے مناسب یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے باندھ کر جائیں یا گھر سے باندھ کر جائیں. اور اگر فرض کریں کہ آپ نے نہیں باندھا تو پھر آپ حساب رکھیں کہ ان کے لیٹ سپوز کہ مجھے وضو کر کے باندھتے ہوئے 15 منٹ لگیں گے، تو حساب رکھیں کہ یہ لملم ہم اتنے بجے کراس کرنے والے ہیں، تو اس سے 15-20 منٹ پہلے جا کر احرام باندھ کر تیار ہو جائیں. کیونکہ یہ نہیں ہے اگر ہم یہ لملم کراس کر گئے بغیر احرام کے تو گناہ گار ہے. حج تو ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا، لیکن گناہ ہوگا. اصول یہ ہے کہ ہم میقات پر رک کر احرام باندھ کر انٹر ہو جائیں، تو وہ ہوائی جہازوں میں پاسبل نہیں ہے. بحری جہاز میں پاسبل ہے، ہوائی جہاز میں پاسبل نہیں. تو اس لیے پھر گھر سے باندھ کر جانا سب سے اچھا ہے. جی اور کوئی بات؟ تو تب تک ہم وضو میں اگر نہ رہیں تو کوئی مطلب مسئلہ وہاں نہیں ہے. پہنچنے تک احرام کی قید وضو نہیں ہے. احرام باندھتے وقت ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر بعد میں جیسے خاص طور پر سفر میں ہی ہوتا ہے کہ جہاز میں ظاہرہ واش روم جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں یوز کر پاتا، باری نہیں آتی، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کا وضو نہیں رہا تو کوئی مسئلہ نہیں. وضو ٹوٹ جانا احرام کی خلاف ورزی میں نہیں ہے. صحیح. جی اور کوئی بات؟ باجی میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو مغرب ابھی جیسے ہم مغرب پڑھیں گے تو ساتھ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں ابھی؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں جی. جمع ٹھیک بین الصلاتین تقدیم اور تاخیر دونوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. تقدیم کا مطلب ہوتا ہے مغرب کو عشاء کے ساتھ ملانا، اور عصر کے وقت میں ظہر کو ساتھ ملانا، اور یہ ہے تاخیر بعد میں. اور تقدیم ہے ظہر کے وقت میں عصر پڑھنا اور مغرب کے وقت میں عشاء پڑھنا. تو دونوں طرف سے آپ ملا سکتے ہیں، اپ ٹو یو کہ آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے. نماز مغرب کی ہم عشاء کے ساتھ ادا کریں گے، پہلے مغرب کی ہی کریں گے اور پوری ہی کریں گے. اگر آپ چاہیں تو پوری کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ لوٹانا بیسیکلی فرض ہوتے ہیں، تو یہ لوٹانا تو نہیں ہے، یہ تو ادا نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنتیں تھیں وہ سفر میں وقت پر ہی پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو صحابہ نے دونوں طرح سے کیا ہے، وقت پر بھی پڑھی اور اس وقت میں بھی پڑھی. تو آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے. تو پوری پڑھیں، میں تو پوری ہی پڑھتی ہوں. اگر آپ کو ضرورت ہو تو ملا سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے ٹائم پر ہے نا، فجر نہیں ملا سکتے، فجر دونوں طرف سے ڈسکنیکٹڈ ہے.
ادھر آدھی رات کے بعد فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ادھر جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر ڈسکنیکٹڈ نماز ہے. لیکن ظہر کا ٹائم عصر تک ہے، عصر کا مغرب تک ہے، مغرب کا عشاء تک ہے. تو یہ کنیکٹڈ نمازیں ہیں، ان کو ہم ملا سکتے ہیں. میں نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ملاتے تھے ظہر کے ساتھ عصر اور عشاء کے ساتھ مغرب، کے بیچ کا لمبا ٹائم فارغ ہو گیا، اب کرو جو کام کرنا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک دن دونوں سروں پر نمازیں ملائیں اور دوسرے دن دونوں دوسرے سروں پر، یعنی ایک دن ظہر کے وقت میں عصر اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھائی ساتھ، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے ساتھ مغرب کو جمع کیا اور عصر کے ساتھ ظہر کو جمع کیا اور مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کیا. تو ہمارے پاس تقدیم اور تاخیر دونوں کی ثبوت حدیث سے موجود ہے. اب آپ اپنا کر سکتے ہیں. اب عصر اور مغرب ملا سکتے ہیں، اس میں علماء کی رائے ویری کرتی ہے، ان کے فرق ہے. بعض علماء کہتے ہیں ملا سکتے ہیں کیونکہ کنیکٹڈ نمازیں ہیں، بعض علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ملائی، تو آپ نے نہیں ملائی مگر آپ نے منع بھی نہیں کیا. تو میں تو یہ مانتی ہوں ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں زیادہ مجھے خود یہ اچھا لگتا ہے کہ جب ملانا ہو تو پھر اگر وقت ہی لینا ہے تو پھر زیادہ لینا، تو پھر ظہر کے ساتھ عصر ملائے، پھر عشاء کے ساتھ مغرب، تاکہ بیچ کا ٹائم سپین مل جائے کھلا. جی اور کوئی بات؟ چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.